اس میں لوگوں کو دقت آنا شروع ہوگی. جس طرح ایک ٹیلی کام کمپنی ہے اور وہ سارے پروونسز میں آپریٹ کرتی ہے, اس کو ایک طریقے سے 7 ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے, اور پھر اس میں آپس میں پھر ایررز بھی ہو سکتے ہیں, اومیشنز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف کہ FBR اس سسٹم پہ آ جائے گا, لیکن باقی پروونشل جو آپ کے ریونیو ایجنسیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی. اور ایک فرض کریں ایک کمپنی ہے جائز ہے, تو اس کو ایک ہی سیلز ٹیکس جو ہے وہ ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طریقے سے ڈفرینٹ بینکس ہیں, ڈفرینٹ اور آرگنائزیشن ہیں جو پورے ملک میں ہیں, نیشنل ہیں, یا کوئی ایسی کمپنی ہے جو 2 پروونسز میں ہیں یا 3 پروونسز میں. تو یہ ساروں کے لیے سہولت ہے, اور یہ ایک پروگریسو طریقہ ہے مطلب ٹیکس کلیکشن کرنے کا. میں تو یہ خیر لیٹ می اسٹیپ بیک. ہارمونائزیشن جو ہے اس کی ٹیکس کی, اس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اسی سمت میں. تو جب سمپلیفیکیشن ہوتی ہے ٹیکسز کی تو لوگ جو ہیں ان کو جب سہولت ہوتی ہے تو وہ زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہیں. بلکہ ہمیں جب یہ ایک جگہ ٹیکس اکٹھا کریں گے, ہمارے خیال میں ٹیکسز زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سے ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ جو کمپنیز ہیں وہ کتنا پیسے اکٹھا کر رہی ہیں. اب میں آتا ہوں ٹیکس کی سگنیفیکنس میں. دیکھیں ٹیکس جب تو نہیں کوئی دے گا, کوئی مطلب اگر جس ملک میں ٹیکسز ہی جمع نہیں ہوں گے تو ترقی کیسے ہو. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جرمن اکانومی کی منسٹر آئی تھی 2009 میں, اب مجھے اس نے کہا تھا ہمارے ملک میں تو یہ ہے نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کو تو ووٹ ہی نہیں. آپ ٹیکس دیں تو آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اور ہمارا یہ حالت ہے کہ 22 کروڑ لوگ ہیں اور 3 ملین ہمارے ٹیکس ریٹرنز ہیں, اس میں 1 ملین تو وہ ہیں جو صرف فائل کرتے ہیں اس لیے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس سے ان کی چھٹی ہو. تو یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنا یقین دلاتا ہوں اس قوم کو کہ اب وہ یہ چیز جو ہے یہ چینج ہونے شروع ہوگی, کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور ہر ٹیکس پیئر تک پہنچ جائیں گے. جو ان رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں ان کو میں ایک قسم سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں کے ہفتوں میں ہم ان کے پاس پہنچیں اور ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کی انکم کتنی ہے اور ان کا ٹیکس کتنا بنتا ہے. ابھی ہمیں نوٹسز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا. ہم وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیے اور ملینز آف ٹیکس پیئرس کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اب انشاءاللہ ڈیٹے کے ساتھ ہم اپنے ان کو کہیں گے یہ اپنا دیکھ لیں, یہ آپ کی ایک قسم سے ہم نے آپ کی ٹیکس ریٹرن بنا دی ہے. اگر آپ کے خیال میں اس میں کوئی غلطی ہے تو پینل آف آڈیٹرز ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, اور ہم کہیں گے آپ ان کو کنسلٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے. بیکاز میں نے جیسے وعدہ کیا تھا ہراسمنٹ نہیں کریں گے, ہم ان کو کہیں گے آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں, اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہیں دیں گے تو لا ول ٹیک اٹس اون کورس. اب لوگوں کو میں نے بالکل یہ خوشخبری اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ ہم ان تک پہنچ چکے ہیں.
اب صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ سوئچ کو آن کرنا ہے. تو اب جس نے ٹیکس دینا اس کو میں یہ ایک قسم سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ادھر پہنچنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم مفروضوں پہ ان سے بات کریں گے، ہم کنکریٹ ڈیٹا دیں گے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے کتنے انہوں نے اپنے یوٹیلیٹی بلز میں پیسے دیے، کتنا ٹریول پہ پیسے خرچ کیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں اور یہ اپنے ٹیکس دینا شروع کر دیں. ہم اس طرح کی جو سہولت ہے وہ دیتے رہیں گے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرتے رہیں گے. ریٹیل میں 18 ٹریلین کی سیل ہے، 3.5 سے 4 ٹریلین ہم کیپچر کرتے ہیں، باقی 14 ٹریلین جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ جو نیا ہم بل لے کے آئے ہیں منی بل، یہ پیسہ اکٹھے کرنے میں نہیں ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ 343 بلین روپے کا یہ جو بل ہے، اس میں سے 120 بلین تو مشینری کیپٹل گڈز پہ، 160 بلین وہ فارماسیوٹیکل. یہ دونوں چیزوں کو ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل. اس کا مطلب ہمیں ٹیکس نہیں چاہیے، ہم صرف چاہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے یہ امپورٹ کیا یا ہم نے یہ پروڈیوس کیا، اور پھر یہ آپ کی لائبلٹی ہوگی کہ آپ آگے جس کو بیچ رہے ہیں اس کا نام پتہ کر لیں تاکہ اس کو جا کے ٹرانسفر کر دیں، ریفنڈ لینے ہمارے سے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چین جو ہم نے پہلے توڑی ہوئی تھی بڑی دیر سے، ویٹ کی چین جس کو کہتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ چین، اس کو ہم کنیکٹ کر لیں. اور یہ بڑی دیر سے نہیں ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ ریفارم شروع کیے تھے 2009 میں اور 10 میں تو فیبرری میں چلا گیا تھا 2010 میں. یہ ریفارم ہونے تھے اس جون سے پہلے، تو یہ ہونے نہیں دیے تھے لوگوں نے. اب یہ ہوں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آج ہوں اور کل ہوں گا یا نہیں ہوں گا، لیکن اگر میں یہاں رہا اور اس منصب میں رہا، نہ صرف کہ سب کو انکم ٹیکس دینا پڑے گا، سب کو سیلز ٹیکس بھی دینا پڑے گا. اور وہ اس لیے دینا پڑے گا کہ اس ملک کی ضرورت ہے. اس ملک کے 220 ملین عوام جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو گھر کی ضرورت ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے. اور ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہی اگر 9% ہے یا 10% ہے تو ہمارا تو خرچہ ہی 12% ہے سے 13% جو کرنٹ ایکسپینس ہے. ادھار لے کے تو ہم اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ پے کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو پھر اور ادھار. تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جا کے ریسٹورینٹ میں جا کے ایک وقت بھی 30,000 40,000 روپے کا بل دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جب ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھیں تو انہوں نے ٹیکس ریٹرن میں نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ صرف 2 ملین لوگ صرف ٹیکس ریٹرن میں، اس کا 220 ملین میں سے اگر آپ نکال بھی دیں وہ ایگریکلچر بیلٹ جس کے بیچ میں لوگ بڑے تھوڑا ٹیکس دیتے ہیں یا بلکہ ان کی انکم تھوڑی ہے، اور آپ کے پاس اگر 38 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں تو کم از کم آپ کے پاس 15 سے 20 ملین تو کم از کم ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے. وہ نہیں ہے. تو یہ میرا پیغام ہے عوام کو کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ پیسے خود برد کرتے ہیں. یا جہاں عمران خان جو ہے وہ بھی مسٹر کلین ہے، ان کے بھی کوئی اسکینڈل نہیں ہوتا. ہم بھی جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، بیسیکلی میں تو تنخواہ بھی نہیں لیتا. وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا درد اس لیے آئے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. فنڈامنٹل جو پرابلم ہے، اسٹرکچرل پرابلم ہے پاکستان کا، وہ ہے کہ ویری لو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ابھی تو یہ اکانومی کی ریبیسنگ ہوگی تو ابھی ہم اس دفعہ میرے خیال میں 11.5%
टैक्स टू जीडीपी में जाएंगे, रीबेसिंग में तो उससे भी कम है। इन इफेक्ट हम लोग टैक्स ही नहीं देते। तो हम अपनी तरफ से सहूलत पैदा करेंगे, इस किस्म के प्लेटफॉर्म ला के हम सहूलत पैदा करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे। सेल्फ असेसमेंट, आप सेल्फ असेसमेंट करें, आपको अगर उसमें कोई मुश्किल है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑडिटर, जिससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। ये जो है, ये अब वो जो एक किस्म से इस मुल्क में एक रवायत चल रही थी कि हम इधर उधर से डक करके हम टैक्स नहीं देते थे, वो अब हम इंशाल्लाह कलेक्ट करेंगे। हमारा एफबीआर जो है एफिशिएंट होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। लेकिन मैं उससे ज्यादा एक रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि जरा देखें, इर्द गिर्द देखें, कितने लोगों को एक किस्म की गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है, और हमें अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम कैसे हेल्प कर सकेंगे। आप यू कैन टर्न अराउंड एंड यू कैन से कि हुकूमत कौन सा सही तरीके से पैसे खर्च करती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत तरीके से, बहुत वजह हमारी ऐसी हैं जिसमें हमारी कोताही है, लेकिन चलें आए, ताली जो है दोनों हाथों से बजती है। आप टैक्स देना शुरू करते हैं, हम आप हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। हमारी अब अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है, नैब जो है बड़ा सख्त है, लेकिन और भी सख्ती हो सकती है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को हम मजीद बेहतर कर रहे हैं और नया तरीक़ेकार ला रहे हैं, जिससे टैक्स से और बच नहीं सकेंगे। 9-10% हमारी टैक्स कलेक्शन है, जबकि हमारे खर्चे 12% तक है। कर्जा लेके हमें ये खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। टैक्स तो अब हर किसी को देना पड़ेगा।